نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت باسعادت ہوئی اس وقت جاہلانہ رسم و رواج، خود ساختہ مذہبی و سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی گراوٹ اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف فتنہ فساد کا بازار گرم تھا، دنیا شرک و کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، آبادی کے حساب سے خدا پائے جا رہے تھے، ہر قبیلہ اپنے ہاتھوں سے بنا ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا، عوام اس قدر فکری اور اخلاقی خرابیوں کا شکار تھی کہ ہر اس چیز کی عبادت کیا کرتے تھے جس میں اپنے سے زیادہ طاقت محسوس کرتے تھے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں تہذیب و تمدن اور زندگی گزارنے کے آداب مکمل ختم ہو چکے تھے۔ ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و شیطنت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالمی انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دیگر گوں تھی۔ جاہلیت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت یعنی مورل کنڈیشن نہایت ہی ناقابل بیان تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا برہنہ ہو کر رقص کرنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، بے شمار بیویاں رکھنا اور باپ مرنے کے بعد دوسری چیزوں کی طرح اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا بیچ دینا عام تھا۔ کچھ قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گیری تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنی پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فراہم کیا جاتا۔ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چوہے اور سانپ تک کو کھا جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی یعنی اکنامک لائف میں سود کا نظام یعنی انٹرسٹ سسٹم رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ان تمام نقائص و عیوب کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خوبیاں بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے وعدہ نبھانا۔ عرب نہ کسی کا غلام تھا اور نہ ملک گیری کی ہوس رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی تھی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں سب کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بد کرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دمن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہے۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کے مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر ان کی عبادت کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے فرما بردار نہ تھے، جو من میں آتا کر ڈالتے تھے۔ اپنے نسب پر فخر کرنا اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جس وقت اسلام دنیا میں آیا، مشرق و مغرب دونوں جہانوں پر جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ ظہور اسلام سے بہت پہلے ان قوموں کی علمی و ثقافتی یعنی اکیڈمک اینڈ کلچرل سرگرمیاں ختم ہو چکی تھی اور وہ تباہ و بربادی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ عالمی منظرنامہ یہ تھا کہ انسانیت شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی، انسانی عزت و وقار پامال ہو چکا تھا۔ صرف جزیرہ عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق حکمرانوں کے غرور و گھمنڈ میں کہیں دب کر رہ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت یعنی سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنے وقت کی یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کی ترقی کے بجائے چھوٹے اور کمزور ملکوں پر غلامی کی کالی رات مسلط کر کے ایک ان نیچرل احساس برتری کی بیماری میں مبتلا تھے۔ سماجی برائیوں کا چنگل اس قدر گہرا ہو چکا تھا کہ انسانی ذہن تک کو گھیر چکا تھا۔ تاریخ کا سفر جاری رہا اور سیاسی، سماجی، روحانی اور اقتصادی زنجیروں کی گرفت سے بچنے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی۔ ایرانیوں اور رومیوں کے حکمران عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ حکمرانوں کے دائیں بائیں چاپلوسوں کا ٹولہ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اہل ہنر بھی ان حکمرانوں کے دہلیز پر کھینچے چلے آ رہے تھے۔ شاہی خزانے سے انعام پاتے اور حکمران عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے دولت قدر سجاتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے ہی بدتر سلوک ہوتا۔ حکمران اور محکوم طبقوں کے درمیان نفرت کی ایک لمبی دیوار حائل تھی۔ ظلم کا بازار گرم تھا اور سلطانی جمہور کے کہیں بھی آثار نظر نہ آتے تھے۔ غرض یہ کہ ہر طرف کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھی، کہیں ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی تو کہیں آگ پرستی سے دل و دماغ بھسم کیے جا رہے تھے۔ گویا انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور مکہ مکرمہ کی اسی سرزمین سے کہ کہیں جہاں اللہ کا گھر اس کے خلیل نے تعمیر کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غلبے والا اور رحمت والا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ لیکن جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ دیگر انبیاء کرام نے بھی بشارتیں دی کہ ایک رسول آنے والے ہیں تو وہ ابر رحمت قریش کے سردار عبد المطلب
مطلب کے گھر عبداللہ کی بیوی آمینہ کے بطن سے ہویدا ہوا، اور اس نبی مکرم کی پیدائش پر رب کائنات نے یہ معجزہ دکھایا کہ نور کی تجلیات و عرفان سے شام کے محلات روشن ہو گئے، بیت اللہ میں رکھے گئے بت سر کے بل گر پڑے، ایران کا آتش کدہ جو صدیوں سے روشن چلا آ رہا تھا بجھ گیا، اور پوری کائنات کو یہ پیغام ربانی دیا گیا کہ اب وہ ہستی کائنات میں تشریف لا چکی ہے جو ہر قسم کے شرک و کفر کو اپنے پائے استحقاق سے رولنے والی۔ عبد المطلب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ اپنے حسین و جمیل پوتے کو گود میں لیے بیت اللہ میں آئے اور ولادت کا اعلان عام کیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو عبد المطلب نے برجستہ کہا محمد۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ نام عرب میں کبھی نہیں سنا گیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس نام کے معنی ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، یہ نام اللہ ہی نے رکھوایا کہ تا قیامت جب تک اللہ کا نام بلند ہوگا اس کے محبوب کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان عظیم فرمایا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمایا، جس کا اعلان اللہ سبحانہ نے ان الفاظ میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر لازمی کریں۔ میں ہوں سمیر رضا واسطی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔